صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برعظمت مصطفیٰ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین کو، تمام ناظرین کو تہہ دل سے جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں، جشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے۔ آپ تمام مومنین، تمام ناظرین کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل، خدائے مطلق، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دیکھیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور اللہ اپنی طیب و اطیب، طاہر و اطہر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک، حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں رسال کیا ہم نے آپ کو، وما ارسلناک ہم نے آپ کو رسال نہیں کیا، ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر، سوائے اس کے، الا کیا، رحمتا للعالمین، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر گئے۔ درود پڑھیں محمد جو ہے محترم، یعنی اللہ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب محبوب، میرے محمد مصطفیٰ، میرے حبیب، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول خدا سب سے آخر میں تشریف لائے، حالانکہ ہے سب سے اول، ہے سب سے افضل، لیکن آئے سب سے آخر میں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں آ رہا ہے، اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ان سے پہلے جو 1,23,999 نبی آئے، وہ کوئی زحمت بن کے تو نہیں آئے تھے، وہ بھی تو رحمت بن کے آئے تھے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کے لیے نہیں کہا کہ میں آپ کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، حضرت نوح کے لیے نہیں کہا میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے لیے نہیں کہا میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں کہا میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، حضرت یوسف کے لیے نہیں کہا میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، یعنی 1,23,999 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، کہا تو صرف رسول خدا کے لیے کہا۔ اب غور کرنے والی بات یہ کہ اگر اور نبیوں کے لیے نہیں کہا تو اور نبی جو آئے ہیں رسول خدا سے پہلے، وہ کسی کے لیے زحمت بن کے تو آئے نہیں تھے، وہ بھی سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کو رحمانیت کی سند نہیں دی، رحمت کی سند کسی کو نہیں دی تو صرف نبی پاک کو دی۔ اب یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ 1,23,999 نبیوں کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سب رحمت تھے، صرف اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور رسول اللہ امت کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔
توجہ ہے نا اللہ نے محترم بھائی جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے بے شک وہ بھی رحمت ہی بن کے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ اپنی امت کے لیے رحمت، حضرت عیسیٰ اپنی امت کے لیے رحمت، حضرت یوسف اپنی قوم کے انسانوں کے لیے رحمت، حضرت ابراہیم اپنے دور کے انسانوں کے لیے رحمت، لیکن رسول خدا صرف ہر امت کے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت۔ یہ جملہ بدل کے کہہ دوں، صرف امت کے لیے نہیں تمام نبیوں کے لیے بھی رحمت۔ دیکھیں سند کیا دی اللہ نے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ پہلے یہ دیکھو عالمین کیا ہے، عالمین پہلے پتا کریں کہ عالمین کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کھولتے ہی سب سے پہلی آیت بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے، کس کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ کس کس کا رب ہے؟ آپ لوگوں کو لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں، فہرست بنانے کی ضرورت نہیں، بس یہ کہہ دو ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ یعنی اللہ فرشتوں کا بھی رب، اللہ نبیوں کا بھی رب، اللہ جنوں کا بھی رب، اللہ انسانوں کا بھی رب، اللہ ہر مخلوق کا رب ہے۔ یعنی جو عالمین میں آ جائے اللہ اس کا رب ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین، اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے یہ رحمت للعالمین، یعنی جس شے کا مالک خدا ہے اس شے پہ رحمت رسول خدا کی ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا، خدا کی قسم یہ 17 ربیع الاول کی شب جو ہے نا، میں کہوں گا اس شب میں نبیوں کا سردار آیا، لیکن میں جملہ بدل کے کہوں کہ آج نبیوں کا سردار تو آیا لیکن حقیقت میں کہوں نا بے دل کا دل آیا ہوا ہے۔ آج بے دل کا دل آیا ہوا ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ دل نہیں رکھتا، لیکن وہ جسم نہ رکھ کے دل نہ رکھ کے اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فحببت ان اعرف، میری محبت میں آیا میں پہچانا جاؤں، محبت میں آیا، دل تو ہے ہی نہیں، محبت میں آیا میں پہچانا جاؤں، کیا گیا فخلقتک یا محمد، حبیب میں نے تمہیں بنا دیا۔ اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں، کیا کیا میں نے حبیب میں نے آپ کو خلق کر دیا۔ اب یہ دیکھو جناب یوسف کے حسن کے قصے مشہور ہو گئے، جناب یوسف بڑے خوبصورت تھے، زلیخا ان پہ عاشق تھی۔ میں کہوں زلیخا کے پاس جسم بھی تھا، زلیخا کے پاس دل بھی تھا۔ جسم والی کے دل کے اندر محبت جگا دینا اور ہے، بے دل کے دل میں ہلچل مچا دینا۔ جو ہے نا میاں دل کے اندر محبت جگانا اور بات ہے، بے دل کے اندر محبت جگا دینا اور بات ہے۔ اب ایک کوئی سوچے کہ جی جناب رسول خدا زیادہ خوبصورت ہے یا جناب یوسف زیادہ خوبصورت ہے، جملے میں ایک ہی جملے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہوں جس پہ زلیخا عاشق ہو وہ یوسف نبی ہوتا ہے، جس پہ اللہ عاشق ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی زلیخا کے دل میں محبت جگا دینا اور ہے، اور اللہ جسے کہے کہ میری محبت میں آیا میں پہچان نہ جاؤں تو میں نے حبیب آپ کو بنایا، میں نے حبیب آپ کو بنایا، اس لیے تو کہا کہ رحمت بنا کے بھیجا۔ اور نبی جتنے دنیا میں آئے دیکھیں سب کے پاس معجزے تھے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کے پاس بھی معجزہ تھا، لیکن اور نبیوں کے پاس بھی معجزہ ہے، رسول خدا کے پاس بھی معجزے تھے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اور تمام نبیوں کے پاس جو معجزے تھے وہ صرف اس وقت تھے جب تک وہ دنیا میں رہے۔ حضرت موسیٰ کا ایسا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ دنیا سے گئے معجزہ ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ پرندہ خلق کرتے تھے، حضرت عیسیٰ دنیا سے گئے معجزہ چلا گیا، لیکن رسول خدا کے معجزے خدا کی قسم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ آپ کہو گے کہ کیسے؟ رسول خدا کے دو معجزے بڑے اہم ہیں، معجزے تو بے شمار ہیں، دو بڑے اہم ہیں۔ کون سے؟ ایک معجزے کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے علی۔ رسول کے دو معجزے، ایک معجزہ
معجزے کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے علی۔ اب خدا کی قسم رسول دنیا سے بظاہر چلے گئے، معجزے آج بھی زندہ۔ آپ کہیں کیسے؟ قرآن دیکھ لو، ہر گھر میں مل جاتا ہے۔ آپ کہو گے علی کہاں ہے، میرے کہ بلا کے دیکھو، پل بھر میں آ جاتا ہے۔ رسول خدا کے معجزے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ بھائی تمام نبیوں کے معجزے ساتھ چلے گئے، رسول خدا کا معجزہ پیدائش سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک جیسا تھا ویسا رہا۔ آپ کہیں گے کیسے، کون سا معجزہ جو رسول خدا کی ولادت سے لے کے شہادت تک رہا، شہادت سے آج تک ہے، آج سے قیامت تک رہے گا؟ آپ کہیں گے کون سا؟ میں کہوں جب دنیا میں رسول آئے سایہ نہیں تھا، چلے گئے تو گنبد خضرا کا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں رسول آئے سایہ نہیں تھا، خود چلے گئے، اگر خود چلے گئے تو سایہ گنبد کا بھی نہیں ہے۔ رسول نے کہا دیکھو ہم نہ ہو تو بھی معجزہ وہی ہے، ہو تو بھی معجزہ۔ یہ رسول کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے کہ رسول تھے تو سایہ نہیں تھا۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، خدا کی قسم، ہمارے اہل سنت بھائی عالم نے بڑے خوبصورت جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں رسول خدا کا سایہ نہیں، تو انہوں نے وجہ لکھی کیوں نہیں تھا۔ خدا کی قسم بڑا پیارا جملہ لکھا، اللہ شیعہ سنی سارے مسلمان بھائیوں کو سلامت رہے۔ انہوں نے جملہ لکھا، کہتے ہیں رسول خدا کا سایہ نہیں تھا اس لیے جو اللہ کا سایہ تھا۔ وہ کہتے ہیں رسول خدا خود اللہ کا سایہ تھے اور سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ اور ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہوں، یہ میرے عالم دین کا ہے، ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے۔ رسول خدا کو انہوں نے کہا بے شک کہ اللہ کا سایہ تھا، مان لیا وہ اللہ کا سایہ رحمت بن کے آئے تھے۔ میں کہوں رسول خدا کو سایہ کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ علی جس کے پیچھے سایہ بن کے رہا، علی ہر قدم ہر لمحہ جس کے پیچھے سایہ بن کے چلتا رہا، اسے سایہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خدا کی قسم جب سیرت النبی لکھی تو لوگوں نے لکھا کہ رسول خدا کے نقش قدم کو لکھا، سیرت النبی یہ ہے رسول خدا بکریاں چراتے تھے، آگے آگے بکریاں ہوتی تھی، پیچھے رسول خدا چلتے تھے۔ مجھے اس چیز سے کوئی انکار نہیں، مجھے اس جملے سے انکار نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا جو بکریوں کے پیچھے چلے وہ محمد نہیں ہوتا، علی جس کے پیچھے چلے۔ جو بکریوں کے پیچھے چلے وہ نبی نہیں ہوتا، علی کائنات کا مولا ہو گئے جس کے پیچھے پیچھے چلے، اس ذات کو محمد مصطفیٰ کے۔ خدا کی قسم نبی پاک کی ولادت کے وقت بھی ہزاروں معجزے ہوئے، ہزاروں معجزے۔ فارس ایک شہر ہے جہاں کے جناب سلمان فارسی تھے، وہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، آگ جل رہی تھی، رسول خدا دنیا میں آگ بجھ گئی۔ سرکار کے آنے پہ آگ بجھ سکتی ہے، اگر سرکار نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ رسول خدا ہے، خدا کی قسم، کہیں چاند کے دو ٹکڑے، کہیں جلتی ہوئی آگ بجھ جائے، کہیں کافر کلمہ پڑھنے لگے، حد ہو گئی۔ اگر رسول خدا کنکر بھی اٹھا کے ہاتھ میں لے لے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ بھئی اگر آغوش رسول میں علی قرآن پڑھے تو کمال کی بات نہ سمجھنے والے کہتے جی یہ کیسے ہوگا؟ میں کہوں جس کے ہاتھوں پہ کنکر کلمہ پڑھ لے، اس کے ہاتھوں پہ اگر علی قرآن پڑھے تو پھر حیرت کی بات کیا ہے؟ خدا کی قسم رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کو تاریخ میں بتاتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی ماں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو کھجورے خرمے بہت اچھی لگتی تھی، کھانے کا شوق تھا، فیوریٹ ڈش۔ کہتے میں روز اچھی اچھی کھجوریں نکال کے رکھتی تھی کہ میرا بھتیجا محمد آئے گا تو میں اس کو کھلاؤں گی۔ جناب فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ جملہ سننا خدا کی قسم، جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں فرما رہی ہے، کہتی ایک دن میری آنکھ لگ گئی، دوپہر کا وقت تھا، میں کھجور اکٹھا کرنا بھول گئی، کہتے میری آنکھ لگ گئی، میں نیند سے بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا آنے والا ہے، آج میں نے کھجور اکٹھا نہیں کی، میرا بھتیجا محمد کیا کھائے گا؟ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں جیسی گھر سے باہر صحن میں آئی، میں نے دیکھا جو کھجوروں کا درخت تھا، درخت ادھر تھا، رسول اس کے سامنے کھڑے تھے، میں نے چاہا کھجوریں اٹھا کے رسول کو دوں، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں نے دیکھا رسول
پیڑ کو اشارہ کرتے تھے آ جا، وہ جھکتا تھا. رسول پیڑ کو اشارہ کرتے نیچے ہو جا، وہ نیچے ہوتا تھا. رسول کو اشارہ کرتے اوپر ہو جا، وہ اوپر ہوتا تھا. جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آج تو میں نے بڑی عجیب بات دیکھی، آج میں نے اپنے بھتیجے محمد کا بڑا معجزہ دیکھا. کیا کہ میں نے دیکھا کھجور کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑتا تھا، کھجور کی ٹہنیاں خود جھک جاتی تھی. جناب ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد تم نے یہ معجزہ آج دیکھا ہے، میں روز دیکھتا ہوں. درود پڑھو محمد میں کہا تم یہ معجزہ آج دیکھ رہے ہو، میں روز دیکھتا ہوں. تم نے صرف ٹہنیوں کو جھکتے دیکھا ہے. یہ جس گلی سے گزر جائے نا، یہ جس پہاڑ کے قریب سے گزر جائے نا، پہاڑوں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. خدا کی قسم کیا شان ہوگی. میں اگر ہم رسول خدا کے احترام میں جھکے، یہ رسول کے شان نہیں، یہ تو صرف ہماری حیثیت یہ ہے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت جس کے سامنے جھکے وہ محمد مصطفیٰ ہے. لیکن شان یہ نہیں. شان کیا ہے؟ بندے کا جھکنا کمال نہیں، علی مولا ہو کے جس کے سامنے سبحان اللہ. علی مولا ہوگا خدا کی قسم. اور فرماتے کیا ہے مولا علی؟ کہہ رہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کائنات کا مولا ہو کر، عالمین کا امام ہو کر، علی فاتح خیبر ہو کر، زہرا کا شوہر ہو کے، کعبے میں ولادت ہونے کے بعد کہہ رہے میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اب میں جملہ بدل کے کہوں کہ خدا کی قسم اس محمد مصطفیٰ کی عظمت، قدر و منزلت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا، مولا متقیان ہو کر، عالمین کا امام ہو کر، اپنے امامے سے جس کی نالین صاف کرے، اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بے شک کہ جس کا ادراک محمد والے محمد. جو ہے نا عزیزان محترم، بے شک رسول خدا کی نالین مبارک کو مولا علی اپنے امام مبارک سے صاف کرتے اور صاف کر کے فخر کرتے تھے کہ میں رسول خدا کی نالین مبارک کو پیوند لگاتا ہوں. اچھا کہ رسول خدا کے پاس کوئی موچی نہیں تھا جس سے جوتیاں جڑوا لے تھے، یا کوئی اور صحابہ کرام نہیں تھے؟ کسی اور صحابہ سے رسول اللہ کہتے میری جوتوں میں پیوند لگاؤ، کوئی منع کرتا؟ لیکن رسول خدا نے کسی صحابی سے نہیں کہا، کسی موچی سے اس میں پیوند نہیں لگوایا، کسی اور موچی سے جوتی نہیں کٹوائی. میں کہوں سرکار آپ نے علی کو مولا بھی بنایا ہے، پھر نالین مبارک بھی انہی سے صاف کراتے ہو، کسی موچی سے کرا لو، کسی اور صحابہ کرام سے کرا لو. عجب نہیں رسول خدا آواز دیں اگر میری اس نالین مبارک کو صرف مدینے کی گلیوں میں چلنا ہوتا صحابہ ہاتھ لگا دیتے، اگر میری اس نالین مبارک کو صرف مکے کی گلیوں سے گزرنا ہوتا کوئی اور موچی سے جوڑ دیتا، میں اس پہ کسی کا ہاتھ مس ہونے دیتا نہیں. کیوں کہ علی کے ہاتھ اس لیے لگتے ہیں، علی کا ہاتھ ہے ید اللہ، اس نے جانا ہے عرش پر. ایک دن اس جوتی نے جانا ہے شب معراج عرش پر. خدا کی قسم جناب موسیٰ جیسا نبی اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اللہ دکھاتا نہیں. اور حبیب اگر معراج پہ جائے اللہ کہتا دور نہ رہے قریب آ جا. اور نبی سے کہتا تم دیکھ نہیں پاؤ گے، اپنے حبیب کو بلا کے دکھاتا ہے. خدا کی قسم کیا کہنے محمد مصطفیٰ کے کہ جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. اب اسی کی شان میں یہ لکھا گیا کہ رسول خدا ماذا اللہ ان پڑھ تھے. استغفر اللہ. جملہ کیا لیا کہ رسول خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں امی، کہتے ہیں امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ، ماذا اللہ. مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا پیارا جملہ لکھا خدا کی قسم. کہہ رہے ہیں امی کے معنی بتا، امی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ امی کے معنی ان پڑھ کر دیے. کیوں؟
مکے کے کسی اسکول میں پڑھتے نہیں دیکھا، مدینے کے کسی مدرسے میں پڑھتے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جملہ لکھا اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ امی اسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے پڑھنا نہ سیکھا ہو، یعنی جس نے دنیا میں نہ سیکھا ہو۔ دنیا میں نہ سیکھنا اس بات کی دلیل ہے جہاں سے آیا ہے علم لے کے آیا۔ جو علی کو پڑھائے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ مولا علی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے سلونی سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو، چاہے آسمان کے بارے میں پوچھو، چاہے زمین کے بارے میں پوچھو، اسلام کے بارے میں پوچھو، دین کے بارے میں پوچھو، دنیا کے بارے میں پوچھو، جناتوں کے بارے میں پوچھو، فرشتوں کے بارے میں پوچھو۔ ایک شخص نے پوچھا سرکار یہ تو بتائیے یہ اتنا علم کا سمندر جو آپ کے سینے میں موجے مار رہا ہے، یہ اتنا علم آیا کہاں سے؟ مولا نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، پھر کہا ھذا لواب رسول اللہ۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو علم کا سمندر موجے مار رہا ہے نا، یہ محمد مصطفیٰ کے لواب مبارک کا کمال ہے۔ جس کے لواب میں یہ اثر ہو اس کی خود کی منزلت کیا ہوگی؟ قرآن کے لیے اللہ ارشاد فرمایا خود قرآن میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے۔ قرآن ہوتا نہیں ہے کوئی پریشان اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دو شفا مل جاتی ہے، آیت الکرسی کا پانی پلا دو، سورہ یاسین پڑھوا لو، شفا ہے نا۔ اب اللہ قرآن کے لیے کہہ رہا ہے مومنین کے لیے شفا ہے، اور ہم نے وہ بھی دیکھا کہ خیبر کا دن تھا، مولا علی کو بلایا گیا تھا، دیکھا آنکھوں میں کیا کہ تکلیف ہے، پھر رسول نے کیا کہ اپنے لواب مبارک لگایا علی کی آنکھوں پر۔ میں کہوں کہ اللہ کے بے دل کے دل نے اللہ کے دل کی آنکھوں پہ اپنا لواب مبارک لگایا، آنکھیں شفا یاب ہو گئی۔ بھائی کوئی فرق سمجھ میں آیا قرآن میں اور رسول خدا کے لواب مبارک میں؟ میں کہوں جو مومنین کے لیے شفا ہو وہ قرآن ہوتا ہے، جس کا لواب امیر المومنین کے لیے شفا ہو۔ قرآن مومنین کے لیے شفا، لواب محمد امیر المومنین کے لیے شفا ہے۔ مولا علی کی آنکھیں شفا یاب ہو گئی، کیسے؟ کہ رسول خدا کے لواب مبارک سے۔ یہ وہ رسول خدا ہے، خدا کی قسم کہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے صحابہ کرام ساتھ ساتھ، پانی کی ضرورت پڑی، پوچھا کہ تلاش کرو کہ آس پاس کنواں ہے، انہوں نے کہا حکم دیا، صحابہ نے ڈھونڈا، ہاں سرکار وہاں کنواں ہے، پانی نکالا جو دیکھا کڑوا، بہت کڑوا، سرکار پانی تو مل گیا لیکن کڑوا ہے۔ سننا کہاں گئے چلو، رسول خدا کنویں کے قریب پہنچے، اپنا لواب مبارک اس کنویں میں ڈالا، کعب نکالو، اب جو پیا صحابہ کرام فرماتے سرکار اس سے میٹھا پانی تو زندگی میں پیا ہی نہیں۔ کیا کہ جس کے لواب کا یہ اثر ہو خدا کی قسم اس کی خود کی منزلت کیا ہوگی؟ جس کا لواب دہن مولا علی کیا، مولا علی کی آنکھ کوئی عام آنکھ نہیں، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، جو عین اللہ کے لیے شفا بن جائے خدا کی قسم۔ اب تصور کیا رہا کہ جی رسول خدا بڑے غریب تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ولادت ہوئی رسول خدا کی، کچھ سال بعد ماں کا انتقال ہو گیا، ماں شہادت پا گئی، تھوڑے بڑے بڑے ہوئے 4-5 سال کے تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا، باپ بھی شہادت پا گئے۔ اب پالا جناب ابو طالب نے، لوگوں نے کہا جی بڑے غریب تھے، کھانے کے لیے کھجوریں نہیں تھی، دائی حلیمہ جب لے کے چلی، کہتے کہ دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی، بہت کمزور تھی، اور دائی حلیمہ کے یہاں جو بکریاں تھی ان کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، دائی حلیمہ کے یہاں جو کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے ان پہ کھجوریں نہیں تھی، خزاں چھائی ہوئی تھی، بہار تھی نہیں۔ کہتے یہ غربت کا عالم تھا، پھر کیا کہ انہی نے پالا تھا، نہیں سمجھے آپ؟ کہہ رہے دائی حلیمہ نے رسول خدا کو پالا، کیا کھلایا کہ کھلانے کے لیے کھجوریں نہیں تھی، پلایا کہ پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا بکریوں کے تھنوں میں۔
اور جس پہ لے کے چلی اونٹنی پہ، اونٹنی بڑی کمزور تھی. پھر کیا ہوا؟ کہتے سرکار دو عالم کی ولادت کا معجزہ یہ ہے، جیسی رسول خدا کو دائی حلیمہ لے کر چلی، اونٹنی پہ بیٹھی، اونٹنی کمزور تھی، طاقتور ہو گئی. اونٹنی کمزور تھی، طاقتور ہو گئی. جیسی دائی حلیمہ گھر میں رسول خدا کو لے کے آئیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، دودھ آنا شروع ہو گیا. کہتے کھجوروں کے درختوں پہ کھجوریں نہیں تھی، رسول کے آتے ان پہ کھجوریں بھی آ گئی. اب جملہ بدلو نا. کہتے دائی حلیمہ نے رسول کو پالا. رسول کے آنے سے پہلے درختوں پہ کھجوریں نہیں تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی کے پاس طاقت نہیں تھی. رسول آئے تو اونٹنی طاقتور ہو گئی، کھجور کے درختوں پہ کھجوریں آ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا. پھر جملہ بدل دو، یہ نہ کہو کہ حلیمہ نے رسول کو پالا، یہ کہو خود رسول نے حلیمہ کو پالا. نعرہ رسالت. خدا کی قسم. نہیں، رسول کے آنے سے پہلے تو کھانے کے لیے کھجوریں نہیں تھی ان کے خود کے پاس. رسول کے آنے کی مبارک کی وجہ سے خدا کی قسم رسول خدا کے قدم مبارک کا کمال تھا. کھانے کے لیے کھجوریں بھی مل گئی، پینے کے لیے دودھ بھی مل گیا. یعنی اللہ نے دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجتے پیغام دے دیا، کھانا بھی اسی کے صدقے میں ملتا ہے، پانی بھی میرے حبیب کے صدقے میں ملتا ہے. توجہ ہے نا خدا کی قسم. رسول خدا کے لعاب مبارک کا کمال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول خدا کی دعوت کی، سرکار کل کا کھانا میرے گھر کھانا. رسول نے کہا ٹھیک ہے، رسول نے قبول کر لیا، آ جائیں گے. ٹھیک. صحابہ کرام نے دعوت کا اہتمام اتنا کیا کہ صرف رسول خدا کھا سکتے تھے، یعنی ایک بندے کے حساب سے، ایک بندے کے اعتبار کا کھانا تھا. انہیں اہتمام کیا. غربت کا عالم. رسول خدا اگلے دن دعوت کا وقت آنے سے پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے کہتے ہیں فلاں کے یہاں دعوت ہے، سر چلو. فلاں کے یہاں دعوت ہے، چلو. اب دیکھیے آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے صحابہ کرام، جیسے پھول کلیوں میں، جیسے چاند تاروں میں، جانثار وفادار صحابہ کرام رسول کے ساتھ ساتھ. اب رسول آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے. دعوت کی تھی ایک کی، اب دعوت پہ ایک نہیں جا رہا، بہت سارے ہیں. اور جو ساتھ میں گئے تھے وہ تو گئے، جو راستے میں ملتا گیا، جو راستے میں ملتا گیا. رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ سرکار وہاں میرے ساتھ دعوت پہ چلو. جو ملا دعوت پہ، جو ملا دعوت پہ. اب ان صحابہ کرام نے دروازے پہ کھڑو کے رسول کا انتظار کرنا شروع کیا. سرکار تشریف لے آئے تو میں مہمان نوازی کروں. اب اس نے دیکھا، دیکھتا رہا. ایک لمحہ گزرا، دیکھا کیا ہے؟ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. رسول خدا کو دیکھ کے خوش ہو گیا، مجمع دیکھ کے پریشان ہو گیا. رسول کو دیکھ کے خوش ہو گیا، سرکار آ گئے. اب جو پیچھے صحابہ کرام کا مجمع دیکھا پریشان. گھر میں بیوی سے کہتا ہے غضب ہو گیا. کیا؟ کہ ہم نے تو اہتمام کیا تھا صرف رسول خدا کے لیے. پھر کہ اکیلے نہیں ہے، پھر کہ بہت سارے صحابہ کرام بھی ساتھ میں. اب کیا کریں؟ بیوی کی عقیدت دیکھیے. بیوی اس شوہر سے صحابہ کرام سے فرماتی کہ یہ بتاؤ تم نے دعوت کس کی تھی؟ کہ میں نے رسول کی. ان کی کس نے کی ہے؟ بیوی نے کہا تم نے دعوت کس کی تھی؟ کہ رسول خدا کی. ان سب کو کس نے بلایا؟ کہ رسول نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہ جس نے بلایا ہے اہتمام بھی وہ کرے گا. سارے آئے. اب وہ بندہ پریشان جس نے دعوت کی رسول خدا کے. صحابہ کرام پریشان، گھبراہٹ، کریں کیا؟ رسول خدا نے انہیں صحابی سے کہا کیا بنایا؟ سرکار فلا لے کے آؤ. وہ ہانڈی منگوائی جس میں پکا ہوا تھا. رسول خدا نے اس کا ڈھکن ہٹایا، اپنا لعاب مبارک اس ہانڈی میں ڈالا اور صحابہ کرام سے کہا بیوی کو دینا اور جا کے کہنا کھول کے دیکھنا نہیں، بس پروستی جائے. کھول کے دیکھے نہیں، بس نکالتی جائے اور کھلاتی جائے. جتنے صحابہ کرام کو ساتھ لائے تو ان سب سے کہا جم کے کھانا، جم کے کھانا، زانو ٹیک کے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا. خدا کی قسم سارے صحابہ کرام کھا کے سیراب ہو گئے. دعوت تمام ہو گئی. ایک لمحے کے لیے بیوی نے سوچا اتنا وقت ہو گیا، اتنا سا کھانا تھا، سب کو پورا بھی ہو گیا، یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. ایک مرتبہ دیکھوں تو صحیح. جیسے ان صحابہ کرام کی بیوی نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا، جتنا پکایا تھا، جتنا پکایا تو اتنا موجود تھا. رسول خدا نے اسی صحابی سے جس نے دعوت کی اس سے کہا
اگر تمہاری بیوی آج یہ کھول کے نہ دیکھتی آنے والی تیری نسل قیامت تک اسی حال میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جو ہے نا خدا کی قسم، یہ وہ رسول خدا کے لعاب مبارک کا یہ کمال ہے. خدا کی قسم رسول خدا کے اتنے معجزات لکھے ہیں. خدا کی قسم اہل سنت علماء نے بھی لکھے، شیعہ علماء نے بھی لکھے. خدا کی قسم ہزاروں معجزات رسول خدا کے ایسے لکھے جو کسی کے پاس تھے ہی نہیں. ایک عالم دین نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کا سایہ نہیں تھا، سب کو پتا ہے. یہ کمال نہیں. پھر انہوں نے اور معجزے لکھے. کہتے ہیں رسول خدا کے جسم مبارک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بے شک بے کبھی مکھی رسول خدا کے جسم مبارک دور کی بات کبھی کھانے پہ بھی نہیں بیٹھتی تھی. بے شک بے شک. رسول خدا کے ساتھ اگر کوئی ساتھ میں چلتا، رسول خدا کے ساتھ کوئی ساتھ میں چلتا، تاریخ بتاتی ہے خدا کی قسم کتنا بھی لمبا ہو رسول سے چھوٹا ہو جاتا تھا. کتنا بھی اونچے قد والا ہو اگر رسول کے ساتھ چلتا رسول سے چھوٹا نظر آتا تھا. رسول کو کبھی جباہی نہیں آتی تھی، رسول کو کبھی اونگ نہیں آتی تھی. ایک اور معجزہ، ایک اور فضائل رسول خدا کا لکھا تمام علماء نے. کہتے رسول خدا جب کہیں مٹی پر کہیں ریت پہ قدم رکھتے تھے، اگر آپ مٹی پہ قدم رکھو نشان بن جائیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا کہیں ریتیلے سفر پہ جاتے تھے نا، کبھی مٹی پہ قدم رکھتے یا ریت پہ نشان بنتا ہی نہیں تھا. اور کہتے ہیں اگر پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو نشان بن جاتے تھے. اب میں کہوں کہ جو پانی پہ علم گاڑ دے اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پہ علم گاڑ دے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جو پتھر پہ اپنے قدموں کے نشان بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیو جیو بھائی جو پتھروں پہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ دے اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بے شک بے شک. خدا کی قسم کون نبی؟ صادق و امین، بشیر و نذیر، سراج منیر، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر. وہ اللہ کے اپنے حبیب کو نام لے کے نہیں پکارتا. کبھی کہتا یاسین اے میرے سید و سردار، کہیں کہتا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے میرے کالی کملی اوڑھنے والے، اے میرے چادر اوڑھنے والے. بھائی دو لفظ اللہ نے استعمال کیے، دو جملے، اے میری کملی اوڑھنے والے، اے میرے چادر اوڑھنے والے. کملی سب کو یاد رہ گئی، کملی کا کلر کالا تھا. میں چادر کسی نے نہیں بتائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کملی صرف ایک نے اوڑھی، چادر میں 5 تھے. اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے میرے کملی اوڑھنے والے نبی، اے میرے چادر کے نیچے آنے والے نبی. میں کملی سب کو یاد رہی، چادر بھول گئے. کیوں؟ کملی صرف ایک کے دوش پہ تھی، چادر میں 5 تھے. چادر میں 5 تھے. خدا کی قسم رسول خدا کی اللہ داؤں کی قسمیں کھاتا ہے. اگر رسول خدا صبح کے وقت گھر سے نکلے اللہ کہتا والشمس والضحیٰ، مجھے قسم اس چمکتے ہوئے سورج کی، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل اس کے پیچھے چلا رہا ہے. اب یہ سورج اور چاند کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے سورج کی پوجا نہیں کرنی، چاند کی عبادت نہیں کرنی، اور خود کہتا ہے مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم نہیں. علماء نے اس کی تفسیر لکھی. کہتے ہیں رسول خدا صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، سورج اپنی آب و تاب پہ تھا، آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے علی. اللہ نے آج بھیج کے کہا مجھے چمکتے ہوئے حبیب پہ چہرے کی قسم، اور پیچھے پیچھے چلنے والے علی کی قسم. کہیں کہتا واللیل، حبیب لیل کے تربی میں رات کو، لیکن یہ ظاہر ہے، باطن میں اللہ رات کی قسم نہیں کھا رہا. واللیل، حبیب آپ کی کالی زلفوں کی قسم، واللیل، حبیب آپ کی کالی زلفوں کی قسم. خدا کی قسم بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا شعر.
محسن نقوی شہید نے فرمایا تھا، وہ کہتے جب یہ آیت آئی نا واللیل، حبیب آپ کی کالی زلفوں کی قسم، وہ کہتے کہ آیت بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے ایک عمل ہوا کیا؟ وہ کہتے خدا کی قسم جملہ سننا، محسن نقوی شہید نے ایک جملے میں کہہ دیا، یہ آیت کب آئی؟ وہ کہتے خدا نے آیہ واللیل فرمائی نہیں ہوگی، کیوں؟ کہ جب تک مصطفیٰ نے زلف لہرائی وہ کہتے خدا نے آیہ واللیل فرمائی نہیں ہوگی کہ جب تک مصطفیٰ نے زلف لہرائی نہیں ہوگی، یعنی حبیب کی زلفوں کا لہرانا تھا۔ اللہ نے کہا حبیب آپ کی لہراتی زلفوں کی قسم، خدا کی قسم، خود اس رسول کا اللہ بھی جس کا احترام کرے، اس ذات کو محمد مصطفیٰ ہے۔ کون محمد؟ جس کی شجاعت کو علی کہتے ہیں، جس کی عصمت کا نام فاطمہ ہے، جس کی سخاوت کا نام حسن ہے، جس کی شہادت عظمیٰ کو حسین کہتے ہیں، کہ تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے، یہ حسن دیکھ کے یوسف غلام ہو جائے، اور میرے رسول کی آغوش کا کرم دیکھو، جنہیں یہ گود میں پالے امام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو ہے نا خدا کی قسم، اللہ اپنے حبیب کی اداؤں کی قسم کھاتا ہے۔ اچھا قرآن میں اللہ نے ایک جگہ وما محمد الا رسول، لیکن کیا اللہ عجیب بات کر رہا ہے، ادھر وما محمد ہم نے نہیں بنایا محمد، الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ میں کہوں معبود کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر النذیر، کہیں صادق و امین، آج کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جو محمد ہے دنیا میں آیا ہے یہ رسول ہے۔ یہ کیا بات؟ اللہ، یہ صرف رسول ہے۔ یہ اس بات کے دلیل ہے، اللہ نے آیت بھیج کے بتایا وما محمد الا رسول، میرا محمد جو یہ رسول ہے، تاکہ زمانہ یہ نہ سوچے 40 سال بعد رسول بنے تھے۔ اللہ رسول، یہ دنیا میں آیا تب بھی رسول، یہ بچپن میں ہو تو بھی رسول، جوانی میں ہو تو بھی رسول، اگر یہ بیٹھے تو رسول، اٹھے تو رسول، یہ جاگے تو بھی رسول، یہ سو جائے تو بھی رسول، یہ نماز پڑھے تو رسول، نماز پڑھنے کا حکم دے تو رسول، یہ چادر کے اندر ہو تو بھی رسول، چادر کے باہر ہو تو بھی رسول۔ اب خدا کی قسم یہ 40 سال بعد نبوت کا ملنا، یا 12 کو آنا یا 17 کو آنا، اس پہ اختلاف نہ کرو۔ میں کہہ رہا ہوں جو 12 کو منائے تو بھی ٹھیک، 17 کو منائے تو بھی ٹھیک، ہمیں اتنا پتہ 12 کو منائے یا 17 کو، بس ہر وقت یہ تسلیم کر لینا جس وقت سے آیا اس وقت سے نبی ہے۔ 40 سال بعد نہیں، رسول خدا کا فرمان ہے کنتو کنزن مخفیان، اللہ نے کہا، رسول نے کنتو نبیان، اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیان، رسول اپنے لئے کنتو نبیان آدم بین الماء والتین، رسول کہتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی آدم نہ پانی میں نہ مٹی میں بھی بنے بھی نہیں، اور رسول کہتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یہ 12 کو آنا یا 17 کو آنا، یہ اس وقت بھی نبی تھے جب 12 اور 17 تھی نہیں، لیکن اگر غور کرو 12 17، 12 میں 5 جوڑو تو 17 بنتی ہے، اور 17 سے 5 ہٹا دو تو 12 بچتے ہیں۔ جو 12 کو سنی بھائی منا رہے تو بھی ٹھیک، 17 کو شیعہ بھائی منا رہے تو بھی ٹھیک، 12 کو مناؤ یا 17 کو، درمیان میں فرق صرف 5 ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، 12 کو مناؤ یا 17 کو، بیچ میں ہے 5، یعنی 5 بیچ میں، 12 ادھر 17 ادھر، 5 بیچ میں، یا یوں کہوں 12 والے ادھر 17 والے ادھر، 5 بیچ میں، پنجتن بیچ میں، جملہ اور بدل کے کہوں سنی بھائی ادھر شیعہ بھائی ادھر، پنجتن بیچ میں، یعنی 5 کے سنی بھی قریب ہے، 5 کے شیعہ بھی قریب ہے، یعنی سنی بھی پنجتنی شیعہ بھی پنجتنی۔ اب 12 کو مناؤ یا 17 کو، درمیان فرق 5 کا ہے۔ میں کہوں سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے، کچھ 12 کو منا لیتے ہیں، کچھ 17 کو،
5 کا فرق تو صدیوں سے چلا. آج بلے تل کے